بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اسلام کی تاریخ میں بہت پرانی اور اہم ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صبر، ایمان اور اللہ کے پیغام کو رد کرنے کے نتائج کے بارے میں بہترین دلچسپ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، جس سے یقیناً آپ کی معلومات اور ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا جو بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ان کے لوگ اخلاقی اور روحانی پستی کا شکار تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی انہیں بدھ، سوائے، یغوث، یعوق اور نصر کہا جاتا تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اپنا نبی منتخب کیا تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی طرف واپس لے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نہایت صابر اور مخلص شخصیت تھے جو اللہ کے پیغام کو دن رات اپنے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی اور مختلف طریقے آزمائے، لیکن ان لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا، انہیں بت پرستی کے خلاف تنبیہ کی اور انہیں ایک سچے خدا پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود آپ کے لوگوں کی اکثریت نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کے پیغام کی تردید کی اور آپ پر پاگل پن کا الزام لگایا۔ پیروکاروں کے صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے آپ کی تعلیمات کو قبول کیا، جبکہ زیادہ تر، خاص طور پر رہنما، ضد کے ساتھ اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چمٹے رہے۔ مالدار لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ جس کے پاس مال و دولت اور طاقت نہیں وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ صدیوں کے انت تک تبلیغ اور مسلسل رد کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مومنوں کو مسلسل کفار سے نجات دلانے کا راستہ بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ اس کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں، لہذا وہ ان پر غم نہ کریں۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ نے اسے خبر دی کہ ان قریب کافروں پر بڑا عذاب آنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ایمان لانے والوں کے لیے پناہ گاہ کا کام کرے گی اور ان کو آنے والے سیلاب سے محفوظ رکھے گی جو کافروں کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے بارے میں ہدایت فراہم کی اور اس پر عمل میں انہیں الہی رہنمائی کا یقین دلایا۔ لوگوں کی طرف سے طنز و تمسخر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی تعمیر کسی بھی سمندر یا دریا سے دور ایک خشک والے علاقے میں شروع کی۔ خشک زمین پر ایک بڑی کشتی کے بنتے ہوئے کافر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ مسلسل آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتے اور اسے تانے دیتے اور آپ کی عقل پر سوال اٹھاتے اور خشک زمین پر سیلاب کے خیالات کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر کے بڑا ہی بن گیا ہے۔ تضحیق اور مخالفت کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام ثابت قدم رہے اور صبر کے ساتھ کشتی پر دن رات کام کرتے رہے۔ آپ نے اپنی قوم کے طعنوں کو نظر انداز کیا اور صرف اللہ کے حکم کی تعمیل پر توجہ دی۔ آپ نے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کیا اور وہ جانتے تھے کہ الہی انتباہ آخرکار آئے گا۔ کشتی کی تعمیل اور اہل ایمان کا اجتماع کیسے ہوا؟ جب کشتی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ عذاب کا وقت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے یعنی نر اور مادہ کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور چند مومنین کو جمع کریں جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کے پیروکاروں جانوروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ جب بادل جمع ہو گئے اور آسمان سیاہ ہو گیا
اس دوران سب سے زیادہ خطرناک لمحات میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ بات چیت تھا، جس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جیسے ہی طوفان قریب آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اس سے التجا کی کہ وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ تاہم اس کے بیٹے نے تکبر سے جواب دیا کہ وہ سیلاب سے بچنے کے لیے پہاڑ پر پناہ لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن لہروں نے انہیں الگ کر دیا اور ان کا بیٹا سیلاب میں ڈوبنے والوں میں سے شامل تھا۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اس لمحے اس دردناک حقیقت کو اجاگر کیا کہ خاندانی رشتے بھی کفر کے نتیجے پر غالب نہیں آ سکتے۔ سیلاب کا آغاز اللہ کے حکم سے ہوا اور آسمان سے بارش برسی اور زمین سے پانی نکلا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جلد ہی پوری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ کشتی لہروں پر تیرتی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں اور جانوروں کو باحفاظت نیچے کی طرف سے اوپر لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کی حفاظت کی جب یہ بھرے ہوئے پانیوں پر چل رہا تھا، ایمان والوں کو بچانے کا اپنا وعدہ پورا کرتا تھا۔ سیلاب نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور آپ کے پیغام کی مسلسل خلاف ورزی کی سزا کے طور پر کام کرتے ہوئے سب کچھ اور ہر شخص کا سفایا کر دیا جس نے کفر کیا تھا۔ جن کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، وہ اب اس پانی میں ڈوب گئے تھے، یہ وہ ناممکن سمجھتے تھے۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا کہ وہ بارش بند ہو جائے اور زمین پانی کو جذب کر لے۔ رفتہ رفتہ سیلاب تھم گیا اور کشتی یہودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کو نیچے اترنے کا حکم دیا، جو سیلاب کے خاتمے اور انسانیت کے لیے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اس واقعے نے انسانیت کی بحالی اور زمین کی دوبارہ آباد کاری کی بنیاد رکھی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال، مومنین اور جانور جب کشتی سے اترے تو انہوں نے ایک صاف و شفاف اور زرخیز زمین کو پایا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی نسل کو برکت عطا فرمائی اور انہیں زمین پر دوبارہ زندگی شروع کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ان وفادار مومنین نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ایک نئی قوم کی بنیاد رکھی، جو اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے عہد پر قائم تھی۔ اللہ کی قدرت کو طوفان کی صورت میں مسلسل دیکھ کر نجات یافتہ افراد کا ایمان اور مضبوط ہوا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور سابقہ قوموں کی طرح بت پرستی سے دور رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی نسلیں مختلف علاقوں میں آباد ہوئیں اور اپنے خاندان بڑھائے اور نئی بستیوں کی بنیاد رکھی۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، وہ زمین پر پھیل گئے اور زراعت، جانور پالنے اور پناہ گاہیں تعمیر کرنے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے زمین کو دوبارہ سرسبز بنایا اور مل جل کر اسے آباد کیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی نسلوں نے بعد میں مختلف قوموں اور قبائل کو جنم دیا جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو یاد رکھا۔ اسلامی روایات کے مطابق طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور انسانیت سے ایک وعدہ کیا جسے عہد نوح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی کہ وہ انسانیت کو ایک نئے طوفان کے ذریعے نہیں مٹائیں گے۔ یہ وعدہ اللہ کی رحمت اور معافی کا مظہر تھا، یہ انسانیت کے لیے ایک نئی شروعات کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے کی ذمہ داری کا بھی عہد تھا۔ ناظرین، طوفان اور اس کے بعد کے حالات تمام نسلوں کے لیے ایک سبق ہیں کہ اللہ کے سچے راستے پر چلنے والوں کے لیے رحمت اور حفاظت کی امید ہمیشہ موجود ہے۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔